الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صلوات. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خداوند تبارک و تعالی کہ ذی الحجۃ المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع، اور اس میں خاص بات یہ کہ یہ آخری جمعۃ الوداع صرف مہینے کا نہیں ہے بلکہ سال کا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک شمسی سال کی نسبت قمری سال زیادہ معتبر ہے، اس اعتبار سے کہ ہماری تمام تر اعیاد یعنی عیدیں، مذہبی عبادات، وہ سب کے سب قمری سال سے مربوط ہیں، نہ کہ شمسی سال سے۔ اب چاہے وہ عید غدیر ہو یا عید مباہلہ ہو یا اس سے پہلے عید الاضحیٰ یا عید الفطر ہو، ان سب کا تعلق شمسی اعتبار سے نہیں ہے، قمری اعتبار سے۔ اس مناسبت سے یہ سال قمری لحاظ سے مکمل ہو رہا ہے، اور آج اس سال کا آخری جمعہ ہے۔ 1443 سن ہجرت رخصت ہو رہا ہے، اور 1444 سن ہجرت کی آمد ہے۔ اگر زندہ رہے تو اگلے جمعۃ المبارک میں ہم 1444 سن ہجرت کا وہ پہلا جمعہ انشاءاللہ زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں پڑھیں گے۔ ظہور کی دعا تو مانگ رہا ہوں، ڈر لگتا ہے کہ جیسے بڑی آسان سی مثال، بارش بارش اور بارش، سب کی آرزو تھی کہ گرمی کا موسم سخت ہے۔ محکمہ موسمیات کے اناؤنسمنٹ بھی تھی کہ مون سون کی بارشیں ہوں گی۔ جدید
دور کے جدید الفاظ، پہلا اسپیل آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اس سے پہلے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ تو مونسون کی بارشوں کی آمد اناؤنسمنٹ شدہ، ہماری تمنا کے مطابق، مگر تیاری زیرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زحمت ہی زحمت۔ پتہ چلا اگر ایک ابر کرم برسے اور ہم نے علاقے کو صاف نہ کیا ہو تو رحمت زحمت ہو جائے، تو اگر تیاری ظہور کی نہ کی ہو تو امام کی آمد باعث قتل ہوگی۔ بہت غور کیجیے گا۔ پانی برسا ہے، مٹی نہیں برسی، پتھر نہیں برسے، آگ نہیں برسی، اور پانی تو جگہ بناتا ہے اپنی، رکاوٹ کہاں پر آئی؟ آپ کے نظام میں۔ پریشانی کیا ہے؟ آپ کی تیاری نہیں ہے۔ پتہ چلا کسی شہر کا نظام اگر خراب ہو تو رحمت زحمت ہو جائے، اور اگر زمانہ غیبت میں مومن کی تیاری نہ ہو تو امام کی آمد مشکل، لفظ زحمت نہیں کہوں گا، لیکن زحمت ہو جائے گی ان کے لیے جو تیاری کے بغیر امام کے دور میں داخل ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ امام کے ظہور کی دعا کرنے سے پہلے تیاری تو کر لیں، اور ایسی تیاری کہ شاید ٹریننگ کسی کو ملتی ہو، کسی کو نہ ملتی ہو، لیکن 2 مہینے 8 دن جس کو ٹریننگ ملتی ہو، اس کے بعد بھی وہ کہے کہ تیاری کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ صلی اللہ قبلہ، ایک ایسی خدمت جو بالکل فری ہے، بلا معاوضہ ہے۔ نہ صرف بلا معاوضہ ہے یہ ٹریننگ، بلکہ میں کہوں اپنے الفاظ میں تو ٹی اے ملتا ہے آپ کو۔ جاتے خالی شکم ہیں، آتے ہیں تبرک کے برکتوں کے ساتھ۔ تو ایسی ٹریننگ کہ 2 مہینے 8 دن، سال کے 12 مہینوں میں سے 2 مہینے 8 دن جو ٹریننگ لیتے ہوں، اس کے بعد بھی انہیں استقبال امام زمان سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسی مناسبت سے کہ ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی مجالس پہ توجہ دیں، اپنی مجالس کو اپنی زبان کا ذائقہ نہ سمجھیں، نہ تبرک کے نام سے اور نہ واہ واہ اور سبحان اللہ کے نام سے۔ یہ دونوں ذائقے ہیں، ایک ذائقہ سماعت ہے، ایک ذائقہ فم و لسان ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں انتہائی مختصر الفاظ کے ساتھ ایک ممبر کی ذمہ داری، ایک صاحب ممبر ریاکاری کے بغیر، دکھاوے کے بغیر گناہوں کو چھوڑ کر آئے، اور اگر گناہ کر چکا ہو تو توبہ کر کے آئے، غسل توبہ کے ساتھ آئے، اور کوئی مجلس بغیر طہارت کے نہ پڑھے، کم از کم باوضو تو رہے۔ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، بہت آسان ہے اپنی خطابت کے جوہر دکھانا، یعنی عوام کو اپنی ذات تک لے آنا بڑا آسان ہے، اور انسان کو حسین تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ خطیب وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے۔
آپ نے بھی شاید یہی سمجھا کہ خطیب ہی مقصد ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. خطیب مقصد نہیں ہے، خطیب وسیلہ ہے. اور میں بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. وسیلہ اگر ناقص تو ہو سکتا ہے آپ کو کرنٹ لگ جائے، چونکہ ماحول بجلی کے اور موسم میں برسات کے اعتبار سے اگر وائرنگ صحیح نہیں ہے، وائرنگ کیا ہے؟ وسیلہ ہے نا، الیکٹرسٹی کو آپ تک پہنچانے کے لیے وسیلہ ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ آپ نے اسے استعمال کیا اور آپ کو نقصان ہو گیا. ایسے ہی اگر عالم اور خطیب بے عمل ہو تو حسین تک تو کیا پہنچائے گا؟ وہ اپنی ذات تک پہنچا کر آپ کو سرگرداں و حیران چھوڑ دے گا. آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے کہ ہر مجلس کو سننے سے پہلے، ہر خطیب اور ذاکر کو سننے سے پہلے یاد رکھیے کہ خطابت میں امامے کی شرط نہیں ہے، ابا کی شرط نہیں ہے، کردار کی شرط ہے. اگر کردار ہے تو چاہے امامہ ہو یا نہ ہو. اگر کردار ہے تو چاہے خطیب کہلائے یا عالم، اس کی بات میں اثر بھی ہوگا اور آپ اس کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء تک پہنچے. تو خطیب کا کام تو راستہ دکھانا ہے. حسین کہاں ملتے ہیں؟ حسین سجدوں میں ملتے ہیں کہ ترک سجدہ میں ملتے ہیں. خطیب کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ حسین طہارتوں سے ملتے ہیں کہ نجاستوں میں مل جاتے ہیں. الیاذ باللہ من ذالک. میں نے کیوں کہا جملہ کہ آج کا خطیب، آج کا ذاکر آپ کو کہاں لے جاتا ہے؟ طہارت تک لے جاتا ہے یا نجاست میں چھوڑ دیتا ہے؟ ذمہ داری ہے، چاہے آپ قبول کریں نہ کریں. اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت سرنامہ کلام میں رکھی، بہت مشہور آیت ہے، اور یہ آیت نہیں بلکہ اعتراض کا جواب بھی ہے. جو کوئی آپ سے پوچھے کہ لفظ مجلس کہاں سے آیا، مجلس کا لفظ آپ کی اختراع ہے. آپ اسے اجتماع کہیے، آپ اسے کانفرنس کہیے، آپ اسے جلسہ کہیے، مجلس کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ کے لیے جواب حاضر خدمت سورہ مجادلہ 58واں سورہ قرآن مجید کا 28ویں بارے میں 22 آیتیں ہیں، 475 کلمات ہیں، 2046 حروف ہیں، 2 نام ہیں. المجادلہ ایک عورت کا پس منظر ہے. اس کی بحث چھوڑتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف شکایت لے کر آئی تھی. اور کبھی اگر آپ کو وقت ملے تو کلمہ زہار پڑھیے گا کہ زہار کیا ہوتا. اور زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق کے برابر تھا. اسلام کی آمد نے جو مشکلات معاشرے کی دور کی، اس میں زہار کو طلاق سے نکال دیا اور کفارے کے ساتھ زہار کو جدائی زوجین کا عنوان قرار نہیں دیا. یہ اس شکایت کی بنیاد پر ہوا کہ سورہ مجادلہ کے نام کے عنوان میں آئی مجادلہ. اس کا ایک اور نام قد سمع اللہ، 2 نام. اس کی روایت اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جو اس سورہ کی تلاوت کرے 22 آیتوں کی، اللہ اسے حزب اللہ میں لکھ دیتا ہے.
ایام ازا ہیں متصل، اور آپ کو حزب شیطان سے الگ ہونا ہے. تو دو ہی حزب ہیں، یا حزب شیطان ہے یا حزب رحمان ہے، اور حزب رحمان کو حزب اللہ کہتے ہیں. چاہے کسی علاقے کی کوئی استقامت والی جماعت کا نام حزب اللہ ہو، یا امام زمانہ کے لشکر کا نام حزب اللہ ہو، آپ کو جانا حزب اللہ کا. تو سورہ مجادلہ پڑھیے اگر آپ کو حزب اللہ میں جانا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 22 آیتیں پڑھیے کہ تاکہ خدا آپ کو حزب اللہ میں شمار کر لے. تفصیل چھوڑتا ہوں کہ اس میں حزب اللہ کا تذکرہ کہاں پر آیا، آخری آیت میں. اب آئیے ایک اور روایت کہ اگر اس سورے کو سورہ حدید کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے نماز کے اندر، بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو خدا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے. سورہ حدید اور سورہ مجادلہ. تفصیل چھوڑتے ہوئے 2 آیتیں خاص اس سورے کے اندر، آیت نمبر 11، آیت نمبر 12. میں 11 کو چھوڑ کر پہلے 12 کو پڑھتا ہوں، حالانکہ سیکوینس سے خلاف ہے مگر محبت کے مطابق ہے کہ 11 مومنوں کے بارے میں اور 12 امیر المومنین کے بارے میں. جب تک امیر کا تذکرہ نہ ہو تو غریب کا بیان کیسے ہوگا؟ آئیے آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، بالکل 12 اور 11 یہاں تک سیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلا جملہ دونوں کا سیم سے، 11 اور 12. 12 کا اگلا جملہ کیا؟ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کے رسول سے پرائیویٹ میں گفتگو کرنا چاہتے ہو، سرگوشی میں بات کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. اس کے پیچھے پس منظر کے واقعات، بس ایک جملہ، آیت نمبر 12 سورہ مجادلہ. لکھتے مفسرین کہ آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو بہت لوگ سرگوشی کرتے تھے فری میں، ذرا اپنے کالر کو اونچا کرتے ہوئے کہ میں پیغمبر کے اتنا قریب ہوں کہ کان میں جا کے بات کہتا ہوں، باقی بیچارے بیٹھے رہ جائیں ادھر ادھر، میں بہت وی آئی پی ہوں. اور جب سے اللہ کے اس کلام نے ان غریبوں کو عزت دی کہ جو آئے تو پہلے صدقہ نکال کر آئے، اور جب جیب پر بھاری ہوا ملاقات کرنا تو ملاقاتی ختم ہوئے. وہ جب پیغمبر فری میں ملیں تو سب قبول ہیں، اور صدقہ دے کے ملیں تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کی روایت نہیں بتا کہ کسی شخص نے عمل کیا ہو، کسی شخص نے عمل کیا ہو. آپ کہیں کہ مولانا وہ تو سب غریب لوگ تھے، بیچارے کہاں سے لاتے؟ تو پھر سب کو کیوں کہتے ہو کہ فلاں صاحب ایسے تھے کہ آدھا گھر دے دیا، فلاں صاحب نے پورا گھر دے دیا، کیا دے دیا کیا نہیں دیا؟ جس کو دیا وہی بتائے گا. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ کیا کیفیت تھی. سب غریب تھے تو کیا علی امیر تھے؟ آپ کے ہمارے الفاظ کے لحاظ سے امیر، پیسہ جمع کرنے والا، گھر میں دولت کے انبار لگا لینے والا علی حسن میرا مولا. لاکھوں درود و سلام ہو مولا کی ذات.
آپ نے اس غربت کے باوجود، پیسے نہیں آپ کے پاس، 1 دینار قرض لیا. جیسے آج کوئی عزادار شاید اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر دے، فرش عزا بچھانے کے لیے اس سے اگر قرض بھی لینا پڑ جائے تو شاید وہ یہ بوجھ اٹھا لے گا. یہ بوجھ قرض کا وہ اٹھا لے گا. بڑی آسان سی مثال ہے. اگر سنت قربانی قرض لے کر ہو سکتی ہے اور خدا سال کے آخر میں قرض بھی اتروا دیتا ہے، تو جو ذبح عظیم ہو، اگر گوسفند کی یاد میں قرضہ لیا جائے تو ادا ہو جائے، اور اگر حسین کی یاد میں قرضہ لیا جائے تو کیسے ادا نہیں ہو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دینار امام نے قرض لیا اور قرض لے کر وہ صدقہ دیا. صدقہ دے کر پیغمبر سے سرگوشی فرمائی، اور اس کے بعد سے آیت منسوخ ہو گئی. ایسا لگا جیسے آئی تھی سمجھانے کے لیے کہ تم اور علی اور. آیت نمبر 12. اب تو پڑھیں گے سورہ مجادلہ، صلوات پڑھیں محمد و آلہ. واپس آئیے آیت نمبر 11 پر، اور بات سمیٹ رہا، وقت ختم ہو گیا. خدا کا اعلان ہے کہ اے ایمان لانے والو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس. قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر لفظ مجلس شکل جمع میں آیا، شکل مفرد میں آیا ہی نہیں ہے، شکل جمع میں آیا ہے، سنگولر نہیں آیا، پلورل آیا ہے. اور اب لفظ مجالس کا استعمال سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں. اور عجیب اتفاق ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں تم مجلس کرو، کہتا ہے مومنوں. تو خدا نے سمجھایا کہ جب بھی لفظ مجالس ہوگا تو پھر شرکاء کا نام مومن ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس. اور مجالس کے آداب بیان کیے گئے. اے مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں ذرا سمٹ کر بیٹھ جاؤ، وسعت پیدا کر لو، گنجائش نکال لو، فافصحوا، سمٹ جایا کرو. یہاں تو ہر مجلس میں اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ ذرا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. یہ اناؤنسمنٹ میں جو چند سیکنڈ ضائع ہوئے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ شروع سے آگے آگے بیٹھتے تو یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا، اور اس 1 سیکنڈ میں ذکر مولا ہوتا، ذکر مولائی نہیں ہوتا. آپ کا قصور ہے، میرا قصور ہے. آپ انتظار میں تھے کہ اناؤنسمنٹ ہو تب آگے آئیں گے. جیسے نماز جماعت کی صفیں، جب تک پہلی صف نہ ہو تو پیچھے صفوں کی نماز نہیں ہوتی. وہ دنیاوی اجتماع ہے جہاں پیچھے ہٹایا جاتا ہے، ہٹو آگے وی آئی پیز آئیں گے. یہ حسین کا اجتماع ہے، یا تمہیں وی آئی پی بنایا جا رہا ہے؟ آگے آؤ. آتے ہی نہیں. اگر ایسا کر لو فافصحوا تو یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے آسانیاں، وسعتیں، گنجائش پیدا کر دے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بزرگ آ گئے ہیں، کوئی معتبر آ گئے ہیں، تو اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو. یہ آداب مجلس. مجلس کی 5 قسمیں، وہ الگ موضوع. 5 قسموں کا مطلب، پہلی مجلس وہ
جو حضرت آدم کی خلقت سے پہلے ہوئی، دوسری مجلس وہ جو حضرت آدم کی خلقت کے بعد ہوئی، تیسری مجلس وہ جو سرکار سید الشہداء کی ولادت باسعادت ظاہری طور پر اس سے پہلے ہوئی، اور چوتھی مجلس وہ جو سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد ہوئی، اور پانچویں مجلس جو تا قیام قیامت تک سرکار سید الشہداء کی شہادت کے بعد ہوتی رہی۔ تو آدم سے پہلے، آدم کے بعد، مولا حسین کی آمد سے پہلے، مولا حسین کی آمد کے بعد، اور پانچویں مولا حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی۔ یہ 5 قسمیں ہیں، یہ ملنے کی قسمیں۔ ان قسموں کا بیان شیخ ابو جعفر شوستری علیہ الرحمہ نے کیا، شیخ جعفر، کتاب کا نام خصائص حسینیہ۔ مجلس کی 5 قسمیں ہیں۔ بس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ آج کچھ مناسبتیں ہیں۔ ایک 32 سن ہجرت ربضہ کے تپتے ریگستان پر صحابی رسول نے، جو زمین پر ایسے سچے صحابی تھے کہ آسمان نے ابو ذر سے زیادہ کسی اور سچے صحابی یا عام انسان پہ سایہ نہیں کیا، ایسے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شبیہ عیسیٰ ابن مریم تھے، شبیہ عیسیٰ ابن مریم، ایسی شخصیت کہ جو اللہ کے رسول کے نزدیک آپ کے حواریوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ان کا روز شہادت ہے 28 ایک روایت، 29 ایک روایت۔ تو حضرت ابو ذر پہ لاکھوں سلام، جس سے مدینے سے رخصت کرنے کے لیے 3 معصوم ساتھ ساتھ چلے، امیر ممکنات چلے، جنت کے جوانوں کے سردار چلے۔ جب ابو ذر کو مدینے سے شہر بدر کیا، آج 29۔ دوسرا حوالہ اسی 29-28 کے درمیان کربلا کے واقعے کے 2 سال کے بعد، جب جناب حنظلہ غسیل ملائکہ کے بیٹے عبداللہ مدینے کے حاکم بنے اور اموی حکمران کو مدینے کے لوگوں نے نکال کے باہر کر دیا، تو لشکر یزید مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں مدینے پہنچا، اور ذی الحج کے مہینے میں مدینے کو تاراج کیا گیا۔ 29 ذی الحج تھی جب حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ ہر عزادار کو چاہیے کہ یاد رکھیں ان واقعات کو، کہ تاکہ یزید کی حمایتیوں کے لیے آپ کے پاس کربلا کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ہے۔ تیسرا حوالہ، اور یہ حوالہ 148 سن ہجرت کا ہے، کہ جس سال امام جعفر صادق علیہ السلام شہید کیے گئے۔ امام کی شہادت کے تقریباً 65 دن کے بعد یا 64 دن کے بعد، 2 مہینے 4 دن، امام کا چاہنے والا 5ویں 6ٹھے 7ویں امام کا صحابی زرارہ بن آئین دنیا سے رخصت ہوئے۔ عظیم شخصیت، زرارہ جیسے فقیہ اور محدث اور خادم معصومین پر لاکھوں سلام، اور دیگر واقعات بھی۔ ابو موسیٰ اشعری کا واقعہ بھی انہیں ایام کیا، اس کی موت بھی ہوئی، جس پر خدا کی لعنت ہو، جس نے مولا کائنات کو دھوکہ دیا۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار یہ سال تمام ہو رہا ہے اور اب سال شروع ہوگا، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ چاند کس نے دیکھا،
اور کہاں دیکھا؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ لاہور میں ہوا کہ پشاور میں ہوا. جیسے ہی عزا خانوں سے آوازیں گریہ شروع ہوتی ہیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا. واہ غربتا. آپ تو اپنے گھروں میں ہیں نا، رات کو اپنے گھروں پلٹ کے آ جاتے ہیں. زہرا کا لال 28 رجب سے سفر میں ہے، اور ایسا سفر ہے کہ سب تو جا رہے تھے، ایک بیٹی بیمار ہے. جناب زینب کبریٰ کے پاس آ کر کہتی ہے بچی، پھوپھی اماں آپ کی بات بابا نہیں ٹالتے، اگر آپ سفارش کر دیں بابا مجھے ساتھ لے کر جائیں گے. جناب زینب علیہ اپنے بھائی کی خدمت میں آئیں، سلام عرض کیا، سلام کر کے کہتی ہیں بھیا ایک بات کہنا چاہتی ہوں. اور میں بہن جو چاہو مجھ سے بات کرو، صغرا کی سفارش نہ کرنا. اللہ اکبر. جناب زینب تڑپ کے فرماتی بھیا سننا بھی نہیں چاہتے. فرمایا بہن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ماں کی تصویر بازاروں میں لائی جائے، شرابیوں کے درباروں میں. ہائے فاطمہ صغرا، جب سے امام کا قافلہ چلا تب سے راستے پر نگاہیں ہیں، میرا بابا کب اکبر کو بھیجے گا، میرا بابا کب مجھے بلوائے گا. اور وہ دن پلٹ کے کبھی نہ آیا کہ اکبر فاطمہ صغرا کو لینے کے لیے آتے. وہ دن ضرور آیا جب اکبر کی شہادت کی خبر آئی، مگر وہ دن صغرا کی زندگی میں نہ آ سکا کہ پھر بابا کی زیارت ہو جاتی، اکبر سے ملاقات. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. الصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم الموضيين من الوصيين الذي بمقاعه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا
كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے. اما بعد، اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل پیغام، اور یہی انتظار امام اور استقبال امام کا بنیادی نقطہ بھی. اتقوا اللہ حق تقاتہ یا عباد اللہ. محرم کے بہانے ہی صحیح، ویسے شاید نہ روک پاتے اپنے آپ کو، چلیے بہانہ چاہیے تھا، ایک بہانہ آ گیا کہ جی ایام آزاد ہے، اب گناہ نہیں کرنا. اس بہانے ہی صحیح، خدا بہانے نہیں دیکھے گا، عمل دیکھے گا. اور بہانہ تو اتنا حسین ہے جو گناہوں کو بہا کے لے جائے گا کہ محرم آ گئے. احترام محرم یہ ہے کہ میں غیبت نہ کروں. احترام محرم یہ ہے کہ غنا سے دور ہو جاؤ. احترام محرم یہ ہے کہ کسی قسم کی آنکھوں کی برائی ہرگز انجام نہ دے. یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے، پڑھنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی. خدا مجھے پہلے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں اور حالات و واقعات سرزمین عراق پر ترکی کے فوجی اڈوں پر پھر حملہ میزائلوں سے، اور یہ پیغام کہ کوئی ملک اب برداشت نہیں کرتا کہ اس کی سرزمین پر کوئی غیر ملکی افواج قیام پذیر ہوں. صرف افواج نہیں، چلیے پوپ کا بیان سن لیجئے. سرزمین کینیڈا پر پوپ نے معافی مانگی ہے کینیڈا کے عام شہریوں سے 6,000 بچوں کی موت کے مسئلے پر، کہ جنہیں عیسائی اسکولوں میں رکھا گیا اور اتنی شدت کے ساتھ رکھا گیا کہ یہاں تک کہ اجتماعی قبریں بنا دی گئی بچوں کو مار مار. اپنی زبان نہیں بولنا، ہماری زبان بولنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے علمبردار ہیں. خیال رکھیے گا، عراق میں صدام نہ بنتا اگر ایسے اسکول نہ ہوتے. اگر ایسے اسکول نہ ہوتے جو تعلیم کے نام پر زہر دے رہے تھے. اور آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اس ملک میں ناقص نظام کی بنیاد پر پانی کے نام پہ کیا ملتا ہے، وہاں تعلیم کے نام پر. چھوٹی سی مثال، شیعہ علاقوں میں اسکولوں میں عیسائی مشنری اسکول جو تھے، بچوں کو ایک ایسے امتحان میں ڈالتے تھے، ٹیبل پر استاد نے سیب رکھا ہوا، ایپل. عراق میں بہت اس کی اہمیت ہے، خاص بچوں، غریب بچوں کے لیے. بچے سے کہتے تھے بلاؤ حسین کو کہ تمہیں ایپل اٹھا کے دے دیں. بہت غور کیجیے گا، تفصیل کا وقت نہیں. بلاؤ عباس کو. بچہ تو بچہ ہے نا. اور جب سیب وہیں رکھا رہا تو پھر کہتے تھے آؤ، اٹھ کر آؤ، اپنے ہاتھ سے اٹھاؤ، کھا لو. کس طریقے سے صدامیت وہاں پر قائم کی گئی. ورنہ سرزمین وہی ہے، سرزمین انبیاء ہے عراق. تو آج
ہم کچھ کہیں نہ کہیں مگر پوپ کے بیان نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ صرف اسکول کھولنے سے تعلیم نہیں پھیلتی، بلکہ اگر کوئی علی ابن ابی طالب کا نام لیے بغیر تعلیم دے گا تو تباہی پھیلائے گا. اس لیے کہ تعلیم اور امن ساتھ ساتھ ہے. غور کیجئے ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کیسے اثرات کیا ہوں گے. بہرحال گورنمنٹ نے قبول نہیں کیا ان کی معافی کو، اور ابھی تک وہ خاندان جو 1800 سے لے کر 1900 کے درمیان اپنے بچے کھو چکے وہ آج تک یاد کر. انتقام تو سب کا ہوگا جب منتقم آئے گا، چاہے وہ ترکی کے فوجی اڈے ہوں یا عیسائیت کے اسکول ہوں. ایسی عیسائیت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں. خدا ہم کو بھی اور آپ کو بھی امام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے. صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں. ویسے تو اب واٹس ایپ پر اتنے گروپ بن گئے کہ مسلسل آپ کو اعمال ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، مگر آج حتی الامکان یہ ہے کہ شاید آخری روز ہو اور کل کا دن پہلی مہر، تو اسلامی سال کا آخری دن. سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں روایت بیان کی کہ 2 رکعت نماز پڑھی آج کے دن. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید اور 10 مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک یہ پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز. نیت کیا ہوگی؟ آخر روز قمری سال کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ. نماز کے بعد یہ دعا اللہم ما عملت فی ھذہ السنہ، یہ دعا لازمی ہے. کتاب مفاتیح الجنان چیپٹر اعمال ذی الحج کے آخری دن کے اعمال. اس کے دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا نماز کے بعد؟ کہ جب مومن یہ دعا پڑھے گا تو شیطان کہے گا افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے اس سال کے دوران اس شخص کو گمراہ کرنے کی جتنی کوشش کی وہ اس کے ان کلمات کے ادا کرنے سے ضائع ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 365 دن جو کچھ ہوا اس کو ریموو کروا دیں شیطان کی ساری کوششوں کو، تو یہ نماز اور یہ دعا آج لازماً پڑھ لیجیے گا. اور اگر کل بھی 30 تاریخ ہو جائے تو دوبارہ دہرانے میں حرج نہیں ہے کہ اگر ذائقہ اچھا لگے تو 1-8 پلیٹ بریانی اور کھائی جا سکتی ہے. خدا ہم سب کو ذائقہ روحانی عطا کرے. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ایام عزا سے متصل ہے. عزاداری کی عزاداروں کی ماتم گزاروں کی حفاظت فرما. ماتم گزار نماز اور نماز گزار ماتم کر سکیں خدایا. ایسا اتحاد اور اتفاق اور انتظام فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی نمازی ماتم گزار کو کم نہ سمجھے اور کوئی ماتم گزار نمازی پر تنقید نہ کرے. خدایا اس عمل سے ہم سب کو محفوظ فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا علماء حقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. علماء سو سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا 1444 کا محرم ایسا ہو کہ 10 محرم ہو اور امام کا ظہور ہو جائے. خدایا اس سے پہلے اتنی مغفرت کی توفیق عطا فرما کہ امام کے قابل ہو سکے. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں ہم سب کو شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.